هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے. یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے. ایک ویسے وہ ضعیف روایت بھی ہے نا المستدرک الحاکم میں نبی الاسلام کے بارے میں کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ زمین و آسمان یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ایز اے اسپیشیز. سورہ ہود میں بھی آتا ہے، اور اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے جتنا کچھ زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا. اور دیکھیں سر، ہر چیز انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. آپ کسی چیز کا ذکر کریں، ہم آپ کو سائنٹیفکلی پروف کریں گے کہ وہ انسان کی خدمت میں ہے. سورج انسان کی خدمت میں ہے. سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے اور وہ بارش کی شکل میں ہم پہ برستا ہے. گلیشیئرز کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر، اور وہ سٹوریج ٹینک ہیں اللہ کے. ورنہ سمندر سے اگر آپ کو یہاں پانی لانا پڑے 1000 کلومیٹر دور تو مصیبت نہ بن جائے. تو وہ فری میں وہاں سے پانی پہنچ رہا ہے شمالی علاقوں میں، وہاں پہ گلیشیئرز، اور پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے بھی ہیں. اگر آپ کو گلیشیئر پگھلانے پڑ جائیں تو کتنی انرجی چاہیے. آپ کے تو گھر کی گیس نہیں روٹی پکانے کے لیے پوری ہو رہی، ان گلیشیئرز کو کون پگھلا سکتا ہے؟ اور پھر وہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں دریا چلتے ہیں. سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر تو پنجاب صرف زمین سے پانی نکال رہا ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ڈیم ہے. اچھا، پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگ رہی ہیں. فصلیں نہ اگیں جانور نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں، نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو اور اگر سورج نہ ہو. دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے سورج پہ. صرف سورج ختم ہو جائے نا، خود بخود ساری زندگی روئے ارض سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ پودے اپنی خوراک ہی نہیں تیار کر سکیں گے. جب پودے مر جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے، تو انسان کیا کھائے گا؟ مٹی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ ختم. تو اللہ تمہارے زمین میں ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ تمہیں اپنے لیے پیدا کی ہے. وہ آگے چل کے پھر دعوت آ جائے گی کہ یہ جو پریویلیجز ہی نہیں صرف دے دیے گئے ہیں کہ لو جی جناب یاشی کرو، نہیں، اس کے اگینسٹ میں کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں. سورہ ذاریات میں تو کھل کے مضمون ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، ٹوٹل اوبیڈینس. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا. فسواہن 7 سماوات، اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہیں. اب یہ پورا بریک اپ پھر آگے جا کے سورہ ہود میں، سورہ حامیم السجدہ میں آئے گا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور جتنے ریسورسز رکھے. اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں. آج میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. تو یہ جو استوا الی السماء ہے، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا بلند ہونا. اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ متشابہات میں سے ہے. اب میرے بھائیوں، ہمارے ماں باپ کا ذکر خیر شروع ہوا چاہتا ہے یہاں سے. یہ ہے امپورٹنٹ رکوع. پہلے 3 رکوعوں میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کور کیا. پہلے انسانیت کی جو 3 کیٹیگریز ہیں ان کو ایڈریس کیا. کون کون سی؟ مؤمن، کافر اور منافق. اور اس کے بعد قرآن حکیم کو اس اعتبار سے پیش کیا کہ کوئی کتاب ایسی پیش کر سکتے ہو تو پیش کرو، تم عاجز آ جاؤ گے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. پھر اس کتاب کے پیدا اس
کو بھیجنے والے نے اور ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا. پھر بنیادی بات سے یعنی چیزوں کا آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، 2 موتیں اور 2 زندگیاں، اور اس کے بعد زمین پہ اس نے تمہیں بسایا ہے. یہ میریکل پلانٹ تمہارے لیے بنایا ہے. یہاں پہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہاں پہ تم زندہ رہو. اور یہ تو میں موٹی موٹی ابھی باتیں کر رہا ہوں نا، یہ تو 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے. سائنٹسٹ اسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ. ملینز آف فائن ٹیوننگ صرف روئے ارض کے اوپر ہے، ملینز میں، کروڑوں کی تعداد میں. ان میں سے 1 فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے نا، صرف سورج اور زمین کا فاصلہ ڈسٹرب ہو جائے نا، تب بھی یہ زمین پہ ساری مخلوقات تباہ و برباد ہو جائے گی. یا بہت سردی ہو جائے گی یا بہت گرمی ہو جائے گی، دونوں شکل میں یہاں پہ کوئی نہیں زندہ چیز رہ سکتی. پھر یہاں پہ پانی کی فزیکل پراپرٹیز، ہر پراپرٹی ایک فائن ٹیوننگ ہے. کیمیکل پراپرٹیز، فضا کے اندر آکسیجن اور نائٹروجن کی جو مقدار ہے، پھر آکسیجن کی اپنی پراپرٹیز. صرف آکسیجن ہی آپ ختم کر دیں سب کچھ ختم. تو یہ ہر ایک فائن ٹیوننگ ہے. میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 60، Who is Allah in the light of latest scientific facts. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں.